الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں کر لے جو کرنا ہے کل کی خبر نہیں کر لے جو کرنا ہے کل کی خبر نہیں جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ دنیا جس کے اندر اللہ نے بہت سے مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں انسان اور انسانوں میں بھی بہت سی قومیں پیدا کی، ان قوموں سے ہٹا کٹا کر اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام ایمان والے خاندان میں پیدا فرمایا۔ واہ رے رب تیرا کتنا بڑا احسان کہ تو نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرما دیا۔ ہر شخص اگر روزانہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اسے اس چیز کا علم ہوگا کہ اللہ نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمیں تو اس احسان پر اللہ کے لیے اپنی زندگی کو مٹا دینا چاہیے تھا۔ ہم یاری تو ہزاروں نبھا رہے ہیں، دوستی تو ہزاروں نبھا رہے ہیں، ہر چیز ہمارا لب لباب بن چکا ہے، لیکن ابھی تک کہ ہمارے دلوں میں جو چیز نہیں آئی وہ یہی بات نہیں آئی
کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں ایسے کوکھ سے پیدا کیا کہ جو ماں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی تھی، اور باپ ایسا باپ عطا کیا کہ وہ باپ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا۔ پیدا ہوئے، کان میں اذان دی گئی، تکبیر کہا گیا، بتلایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹے یاد رکھنا اللہ ہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح حقیقت عطا فرما دے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، شوق عطا فرما دے۔ کتنا بہترین کلمہ آپ نے عطا فرمایا، بہترین دھرم اور بہترین مذہب میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان دے کر یہ بتلایا گیا کہ اللہ ہی بڑا ہے، کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، چیزوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ بڑا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم چیزیں، حالات، چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں، اور پریشانی کا سبب وہ جو جانتا ہے، وہ مال کو جانتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے کان میں بچپن میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر ہے کوئی تو اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اگر ہے کسی کی وہ اللہ ہی ہے۔ اسی بات کو دل میں بٹھانا ہے، اسی بات کو دل میں اتارنا ہے۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا اس بات پر احسان ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی قوم میں پیدا فرمایا، ایسے مذہب میں کہ جو ماں اور باپ بچپن ہی سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ کتنی قومیں بس رہی ہیں، جب ہم دنیا میں جاتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں کہ کئی اور ماتھا ٹیک رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اگر ٹیکتے ہیں ماتھا تو کس کے سامنے ٹیک رہے ہیں؟ اسی وحدہ لا شریک کے سامنے ٹیک رہے ہیں۔ اور ہم یہاں جھکا کر یہ کہتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ آپ ہی کی ہے، ہم آپ ہی کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور آپ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسان دنیا میں آیا تو بھی اللہ کا محتاج، دنیا سے جائے گا تو بھی اللہ کا محتاج، نہ آنے میں خود کی طاقت، نہ جانے میں خود کی طاقت، نہ آیا تو پوچھ کر آیا، نہ جائے گا تو پوچھ کر جائے گا۔ آیا تو اللہ نے خود ہی بھیجا، اور جب لے جائے گا تو اللہ ہی خود لے جائے گا۔ آنے کا نہ وقت معلوم، نہ جانے کا وقت معلوم۔ پتہ یہ چلا ہر چیز میں محتاج ہے، تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ اسی اللہ کے محتاج ہیں۔ آئے ہیں تو ہم پوچھ کر نہیں آئے، اسی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ جائیں گے تو پوچھ کر نہیں جائیں گے، وہی اللہ ہمیں لے جائے گا۔ نہ آنے میں ہم اپنے محتاج، نہ اپنی ذات کے پابند، نہ جانے میں اپنی ذات کے پابند ہیں ہم، کہ ہم اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ جب چاہے ہماری زندگی چلی جائے گی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت بھی اللہ نے دی، زندگی بھی اللہ نے دی، پیدا بھی اللہ نے کیا، دنیا سے جانا بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ درمیان میں تھوڑا سا مرحلہ ہے، موت اور زندگی کے درمیان۔ زندگی جو ہماری ہے اور موت جو ہماری ہے، درمیان میں جو مرحلہ ہے، یہ درمیان کا مرحلہ جو انسان جو اپنے آپ کو گزار رہا ہے، اپنے آپ کو لے کر جو چل رہا ہے، وہ دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے، کہتا تو ہے کہ اللہ ہے، کہتا تو ہے کہ ساری زندگی میں اللہ کے سامنے کوشش تو کرتا ہے،
لیکن جو اس کی زندگی یہ بات بتلاتی ہے کہ وہ جی رہا ہے، وہ اپنے سے جی رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہے۔ دنیا اس کی ایسی ہی گزرتی جا رہی ہے۔ جب کوئی اسے سمجھنا یہ چاہیے کہ آنے میں اللہ کا محتاج ہے، جانے میں اللہ کا محتاج ہے، درمیان میں جو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں بھی اللہ کے محتاج بن کر زندگی گزارنا ہے۔ کب دنیا سے چلے جائیں گے اس کا علم نہیں ہے۔ بہت سے دنیا سے چلے گئے، ہمارے پچھلے بھی چلے گئے ہیں، اگلے بھی چلے جائیں گے۔ آج یہاں بیٹھے کسی کو کچھ نہیں علم ہے کہ کب کون انسان کب چلا جائے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کہ موت کے بارے میں آپ کا کیا علم ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ہم اگر نماز کا قول باندھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز مکمل ہو سکے یا نہ مکمل ہو سکے۔ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ بتلایا، کسی صحابی نے کچھ بتلایا۔ قربان جائیے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے ہمارے ماں باپ قربان ہو آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارا نبی، وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحاباؤ، تمہیں تو اتنا بھی علم، تمہیں تو اتنا بھی احساس ہے، مجھے تو اتنا بھی احساس نہیں، میں ایک طرف سلام پھیر سکوں تو مجھے اتنی بھی امید نہیں کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہ سلام پھیر سکوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ہم جی لگا کر بیٹھے ہیں اسی دنیا کے اندر۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، آخری وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلے خطبہ فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذریعے آپ کو کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میرے ذریعے بہت سی پریشانی، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی کو سختی کر دی ہو، میں نے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو کوئی اور کچھ کیا ہو، بولا ہو، تو میں سب سے معافی چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کونے میں بیٹھے تھے، بڑے دور رس انسان تھے، بڑے دور رس صحابی تھے، ساروں قطار رو پڑے، سمجھ گئے کہ اب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اعلان کیا کہ اگر کسی کو میں نے اگر تکلیف پہنچائی ہے، مجھ سے بدلہ لینا چاہے بدلہ لے سکتا ہے۔ صحابہ کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، مجھ سے اگر بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہاں کی سزا زبردست سزا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب معافی بار بار مانگا تو ایک صحابی وہاں سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اس شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا ہے، صحابہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ شخص کون ایسا شخص ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو اس شخص کو مخاطب کر کے صحابہ نے کہا کہ یہ شخص
تو نبی علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ بیٹھ جا، تجھے پتہ نہیں کون ہے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو بول دے تو آنا دل چہکنے لگے، جو غصے میں آئے تو جہنم مچل پڑے، جو ہنس دے تو جنت مچلنے لگے۔ کتنا خوبصورت پیارا چہرہ کہ جو صحابہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھتے تھے تو اس طرح ٹکتے تھے کہ لگتا تھا کہ ان کے چہرے پر اگر ان کے سر پر پرندہ بیٹھ جائے تو اڑے گا نہیں۔ اس طرح محبت کے ساتھ پتھر اٹھے تو پتھر بھی سلامی پیش کر دے کہ کون ہے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ شخص کھڑا ہوا اور کس کے سامنے کھڑا ہوا؟ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ سارے صحابہ اچنبے میں پڑ گئے اور کہا کہ کیا کر رہے ہو آپ کو پتہ نہیں کون ہے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی علیہ السلام سے بدلہ لے رہے؟ اس شخص نے کہا ہاں مجھے بدلہ لینا ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچوکا لگایا تھا، اس کا بدلہ مجھے لینا ہے۔ سارے صحابہ زاروں قطار رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تڑپ گئے، مچل گئے، کہنے لگے کہ کیا ہو گیا تجھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے روکے نہیں آنے، اسے جو بدلہ لینا ہے بدلہ لینا۔ تڑپ گئے، صحابہ رو پڑے، منت کرنے لگے، کہنے لگے کیا ہو گیا، کس کے پاس تم؟ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے کہا کہ آجا بدلہ لے لے۔ کہا کہ یہی بدلہ دے دوں تو بہتر ہے، میں وہاں کہاں بدلہ دے سکتا ہوں۔ سارے صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں کہ ہو کیا گیا، سناٹا چھا گیا، اور وہ شخص آگے بڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لے۔ صحابہ پھر چیخ پڑے کہ کیا ہو گیا تجھے، کیوں؟ اللہ کے رسول دیکھ تو صحیح کون ہے، محمد عربی ہے، بدلہ لینا چاہتا۔ کہا کہ ہاں بدلہ لینا چاہتا۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایسے کچھ نہ کہیے، آنے دے۔ وہ صحابی آگے بڑھتے، وہ شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے مارا تھا، آپ نے جب سختی کی تھی، اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا اور آپ کے بدن پر چادر ہے، تو آپ چادر اتار دیں۔ محمد عربی پر قربان جائیے، آقا نامدار نے چادر اتار دیا اور کہا کہ آجا بدلہ لے، بدلہ لے لے۔ وہ آگے بڑھتا ہے، صحابہ پھر چیخ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اب بھی رک جا۔ اللہ کے رسول نے نہ فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہیے، آگے آنے دے۔ وہ شخص پیچھے کی طرف جاتا ہے اور پیچھے کی طرف جانے کے بعد اللہ کے رسول کے بدن پر چپٹ جاتا ہے اور چومنے اور چاٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے مہر نبوت دیکھنا تھا کہ جو پیچھے اللہ کے رسول کے دو کاندھوں کے پیچھے ہے، مجھے اس مہر نبوت کو دیکھنا تھا۔ اس مہر نبوت کے لیے میں تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، مجھے موقع میسر نہ ہوا، آج یہ موقع ملا تھا، میں نے سوچا کہ یہ موقع ہے، میں پیچھے چلا گیا، میں نے سوچا کہ یہ چادر تو ہے، چادر کی وجہ سے میں دیکھ نہ پاؤں گا، تو چادر جیسی ہٹی تو مجھے موقع مل گیا، میں مہر نبوت کو چوم رہا ہوں۔ وہ ہر ایک صحابی، وہ ہر ایک قربان ہو ایسے صحابی پر، کیسا عشق نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ کسی کو بدلہ لینا ہو تو بدلہ لے لیجئے۔ اور آج ہے ہماری زندگی، غیبت ہم لوگ کر رہے ہیں،
چغلی ہم لوگ کر رہے ہیں، حسد ہم لوگ کر رہے ہیں، بغض ہم لوگ کر رہے ہیں، ریاکاری ہم لوگ کر رہے ہیں، جھوٹ ہم لوگ بول رہے ہیں، دغابازی ہم لوگ کر رہے ہیں، دھوکہ ہم لوگ دے رہے ہیں، فریب ہم لوگ کر رہے ہیں، بدماشی ہم لوگ کر رہے ہیں، دکان میں جھوٹ بول کر مال تو بیچ رہے ہیں، دغابازی دھوکہ جو ہماری کتیوں میں بیٹھا ہے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہم لوگ اڑا رہے ہیں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اس طرح کہ ماں کو آما کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، تڑپ جاتی کہ کیا ہو گیا، میں نے کیسا بچہ جنا ہوں، یہ کیسا بچہ میں نے پیدا کیا ہے کہ جو ماں کے سامنے کھڑے ہو کر تماچے لگا دیتا ہے، ماں کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، پڑوس کو ستا رہا ہے، پڑوس کے سامنے گندگیاں پھیلا رہا ہے، اڑوس پڑوس والوں کو حیران کر رہا ہے، بھائی بھائی کی بنتی نہیں ہے، دشمنیاں عام ہو رہی ہے، آپس میں آ کر ایک مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن آپس میں جوڑ نہیں ہے، اتفاق نہیں، دشمن ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہے اور ہم ہیں جو اپنے بھائیوں کے پیچھے پڑے ہیں، مسلمان کی نہیں بنتی ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ہے۔ اور آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین زندگی گزاری، اتنی پاک زندگی گزاری، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو پریشان نہیں کیا، سب کی خدمتیں کی ہے، سب کے سامنے چلے گئے، کسی کا سامان اٹھایا اپنے کاندھے پر، یتیم کا کاندھے پر سامان اٹھایا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن آخری وقت پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اعلان کرتے ہیں، اور کیا اعلان کرتے ہیں؟ معافی مانگتا ہوں، آ جائیے، جس کو بدلہ لینا ہے بدلہ لے لیجئے۔ اور آج ہے ہم اپنی زندگی کو دیکھو تو صحیح کہاں ہے، مسلمان کہاں سو رہا ہے؟ اے مسلمان تو کہاں سو رہا ہے؟ تیری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ تو صحیح، کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا ہم اسی طرح کی زندگی گزار کر چلے جائیں گے؟ کیا موت ہمیں آنی نہیں ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا اللہ ہمیں سوال نہیں پوچھے گا؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ نہیں دکھانا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا، امتی ذرا اپنی زندگی کے بارے میں بتلا، انشاءاللہ نہیں، امتی اپنے زندگی کے بارے میں بتلا، تو میں کہوں گا کہ ہمارا دل کھولا جائے گا نا، ہزاروں غیبتیں، چغلیاں، حسد، بغض، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں، پڑوس کو ستانا، پریشان کرنا، ہر چیز ہمارے دل کے اندر پڑی ہوگی، ہم وہ دکھانے کے لائق نہ ہوں گے۔ وہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ان صحابہ کو دیکھو اور آپ اپنی زندگی کو دیکھو، یہ میرے صحابہ کتنی بہترین زندگی گزار کر آئے ہیں، اور تم دیکھو تمہارا کالا پلوٹا دل کیسا دل۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ زندگی اس دھرتی پر چل رہے ہیں، جتنا ستا رہے ہیں تو کسی اور کو نہیں ستا رہے، اللہ کو ستا رہے ہیں۔ یہ دھرتی بھی پناہ مانگتی ہوگی کہ یہ کب ظالم جائیں، یہ دھرتی بھی کہتی ہوگی کہ یہ کب میرے زمین سے صفایا ہو جائے، ختم ہو جائیں۔ یہ دھرتی بھی معافی مانگتی ہوگی۔ لوگوں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو، اپنی زندگی کو بدل لو، کسی کو نہ ستانا، کسی کو پریشان نہ کرنا۔ یہ ہماری زندگی اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ میرا نبی نے یہ نہیں سکھایا ہے، میرے نبی کے ہم عاشق بننا ہے، نبی کے دیوانے بننا ہے، نبی کے مستانہ بننا ہے، نبی کے عشق کو اپنی زندگی میں اپنے جھومر کی طرح سجانا ہے۔ یہ پیر چلیں گے تو نبی کے عشق پر چلیں گے، یہ ہاتھ چلیں گے تو نبی کے عشق پر چلیں گے، آنکھیں اٹھے گی تو نبی کے عشق اور پیار میں اٹھے گی، زبان کھلے گی تو نبی کے عشق میں کھلے گا۔ محبت کے ساتھ ہم جواب دیں گے، پیار کے ساتھ جواب دیں گے۔ ہماری آواز، ہمارے بول اتنے پیارے ہو کہ دل خوش ہو جائے لوگوں کا، کوئی پوچھے کہ بھیا کیسے ہو، ہم ہنستے ہوئے اس کو جواب دیں۔ ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنے دوست احباب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ہر شخص ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے، اپنی زندگی کو انشاءاللہ پیاری بنائیں، اپنی زندگی کو اچھی بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنی زندگی کے انشاءاللہ فکر کریں گے، غیبت کو ختم کریں گے انشاءاللہ، زور سے کہیے غیبت ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ارے زبان کو بچائیں گے غیبت کرنے سے انشاءاللہ، چغلی کرنے سے انشاءاللہ زبان کو بچائیں گے، کان کو ہم کسی کی غلط بولنے سے، سننے سے ہم بچائیں گے انشاءاللہ،
اور گانا سننے سے انشاءاللہ بچائیں گے انشاءاللہ، موبائل کو غلط استعمال کرنے سے زور سے کہیں انشاءاللہ ہم بچائیں گے انشاءاللہ۔ ارے موبائل کتنے غلط کاری کی طرف ہم موبائل کے ذریعے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھی اس موبائل کو استعمال کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو جس طرف لے جا رہی، ہماری بہنوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ ارے سر پر دوپٹہ نہیں، گھر سے بے حیا نکل جاتی ہے، اور وہ باپ ہم سے آ کر کہتا ہے کہ حضرت دعا کریے کہ میری بیٹی عفیفہ کائنات بن جائے، میری بیٹی پیاری بن جائے۔ کھلے عام تو تماشا دکھا رہا ہے تیری بیٹی کو، کھلے عام تو تیری بہنیں کو نکال رہا ہے، تجھے شرم نہیں ہے تو لوگوں کو کیا شرم ہوگی تیری بیٹی کو دیکھنے کے لیے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا نبی نے یہی تعلیم دی تھی؟ کیا محمد نے یہی تعلیم دی تھی؟ کیا محمد نے یہی سکھایا تھا مسلمانوں پر ماتم ہونا چاہیے؟ کیا آقا نامدار نے یہ سکھایا تھا ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ نبی کا عشق یہ تھا، نبی کا پیار یہ تھا، صحابہ نے اس طرح اپنے آپ کو قربان کیا تھا نبی علیہ السلام پر۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نبی علیہ السلام کے غلام نہیں بن پا رہے ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن وہ دکھا پائیں گے نبی علیہ السلام کو؟ کیا نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح شوق عطا فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ ایک ساتھ کہ اللہ ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ ضرور بچائیں گے آج سے۔ اس زمین کے اوپر چلیں گے، ذرہ ذرہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ کون جا رہا ہے؟ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ نبی کا مستانہ جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ نبی کا محبوب جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ نبی کا پیار کرنے والا جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ ارے درخت، شجر، حجر، پتے بھی ہمارے لیے دعائیں کرے کہ کون ہے عاشق رسول ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، زندگی کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں بعض صحابہ کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ایسی محبت اور ایسا پیار تھا، انہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا، نبی علیہ السلام سے وہ ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو بعض صحابی کا یہ مزاج تھا کہ وہ اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد پہلے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے، صبح اٹھنے کے بعد آنکھ کھولتے نہیں تھے، آنکھ اسی وقت کھولتے تھے جب پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ اب نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے، اب میں دنیا کو دیکھوں تو دنیا دیکھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ پہلے میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ صبح آنکھ کھولتے نہیں تھے، یوں اٹھتے تھے، گھر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ آقا نامدار نکلے تو یوں نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے، اب میں دنیا کو دیکھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج تو صبح میں دعا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ دعا نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور وہ صحابہ کیسے عاشق تھے کہ صبح اٹھتے ہی نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے روپوش ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ صحابی کا حال یہ ہوا کہ صبح اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کروں، آنکھ بند رکھی، کچھ دیر کے بعد یاد آیا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے، اب میں کس کو دیکھوں؟ بس آنکھیں بند رکھی اور پھر دل ہی دل میں دعا کرنے لگے۔ اور کیا دعا کی؟ دل کے کانوں سے سنیے اور غور سے سنیے، دعا کی اللہ سے، اے اللہ میں جب بھی صبح اٹھتا تھا ان آنکھوں سے میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرماتا تھا، میں جب بھی اٹھتا تھا نبی علیہ السلام کا دیدار کیا کرتا تھا۔ آج صبح آنکھ کھلی ہے، نبی علیہ السلام اس دیار میں موجود نہیں ہے، میں ان آنکھوں سے اب دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ میری آنکھوں کی روشنائی کو چھین لے۔ بس یہ دعا کرنا تھا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ پوری زندگی نابینا ہو کر زندگی گزاری اور کہا کہ ان آنکھوں سے آقا نامدار کو صبح اٹھ کے دیکھا کرتا تھا، اب ان آنکھوں سے نبی علیہ السلام کے علاوہ میں دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا۔
مسلمان تیرے آنکھوں پر قربان ہو، ان آنکھوں سے ہمیں تو پیارا کلام پاک دیکھنا چاہیے تھا، ان آنکھوں سے حدیث پاک دیکھنا چاہیے تھا، ان آنکھوں سے ماں باپ کی زیارت محبت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن تیری آنکھیں کتنی غلط استعمال ہو رہی۔ مسجد سے باہر نکلتا ہے کسی غیر کی طرف نگاہ اڑ جاتی ہے تیری، تو مسجد سے باہر نکلتا ہے کانوں میں گانے سنتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے زبان سے غلط بولتا ہے۔ مسلمان تو کہاں چلا گیا؟ تیرے نبی کے عاشق صحابہ تو ایسے نہیں تھے نا، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھے نا، نبی علیہ السلام اتنا پیارا نبی ہمیں ملا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی تھی نا۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے دل سے پوچھئے کہ کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کدھر جانا تھا، کدھر نکل گئے، کس طرف جانا تھا، کس طرف جا پڑے ہیں، کس طرف آنا تھا اور کس طرف ہم جاتے چلے گئے، اس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو آج سے بدلیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنی بھی زندگی بدلیں گے انشاءاللہ، گھروں میں بھی اچھی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، عورتوں کو پردے میں گھر سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں انشاءاللہ، عورتوں کو کس سے نکالیں گے انشاءاللہ؟ پردے میں اپنی عورتوں کو سمجھائیں گے، ماریں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، گھر میں جا کے ابھی سے چالو کر دے، شروع کر دے، مولانا نے کہا چلو پردہ پہن کرو، یہ بھی نہ ہو، پریشان کرنا نہیں۔ تعلیم یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ہمیں ان کو سمجھائیں گے انشاءاللہ، اور گھروں سے انشاءاللہ پردوں کا نظام شروع کریں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے، کہیں گے ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے نبی نے یہ سکھایا تھا، ہم آپ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا سے اس طرح نہیں جائیں گے کہ ہم لوگوں کو یہ بتلا کر جائیں گے کہ ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا تھا، ہماری عورتیں اسی طرح نکلتی تھی، اور ہم لوگوں کو یہ سکھایا کہ جائے، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام اچھا کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کو اچھی چیز سکھا کے جائیں گے۔ مرنا ہے ایک دن، جانا ہے ایک دن، قبر میں اترنا ہے ایک دن، اللہ کب بلا لے کچھ نہیں پتا ہے۔ ابھی کورونا کی بیماری آ کر گئی ہے، ابھی پھر اعلانات چل رہے ہیں کہ دوبارہ بیماری آ گئی، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن کیا پتا کون جھٹکے سے چلا گیا، کون منو مٹی کے اوپر اتار دیا گیا، ہو سکتا ہے اعلان بھی نہ ہو پائے اور ایسے ہی مٹی کے اندر اتار دیا جائے۔ ارے کتنی جگہ تو یہ ہوا کہ لوگ بلڈوزر سے اسی طرح پھینک دیا، مردوں کو نیچے اتار دیا، لیکن ایسے وقت قربان جائیے آقا نامدار کے، ہماری تعلیم یہ سکھاتی تھی، ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ مردوں کی عزت کرنا، مردوں کی عزت کی وجہ سے ہماری اتنی عزت ہو جایا کرتی ہے۔ باقی میں کہتا ہوں کہ ہماری تو اتنی بھی عزت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم تو بہت گنہگار اور پاپی اور مجرم ہیں، ہمیں تو ایسے ہی دھکیل دینا چاہیے تھا، لیکن واہ رب، نبی کی تعلیم تھی کہ مسلمان ہے قدر کر لینا، میرا امتی ہے قدر کر لینا، اسے غسل دینا، کفن پہنانا، خوشبو لگا دینا، اور کیسے لے کر چلنا، کاندھے پر لے کر چلنا۔ کون جا رہا ہے؟ نبی کا امتی جا رہا ہے، دل کا حال گندا ہے، لیکن غلام کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ نبی کا عاشق ہے، غلام کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر بھی کتنا احترام کے ساتھ کہ قبر پر پیر نہ رکھو، ادب کرو، اندر اتار دیا گیا، منو مٹی کے اندر اتار کر وہاں دعائیں کی جا رہی ہے، اور وہاں پر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ کیا احترام ہے مسلمان، تیرا کتنا احترام ہے، لیکن مسلمان تو نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کا احترام نہیں کیا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کرو تاکہ ہمارا گھر بھی دن بدن ہمارا گھر بھی بدلتا چلا جائے، بچے بھی بدلتے چلے جائے، گھر کے ماحول بھی بدلتا چلا جائے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ کہ زندگی کو ہم انشاءاللہ اسی طرح پیارا بنائیں گے۔ ابھی میں ایک جگہ پر تھا، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ مسلمانوں اپنے آپ کو اس طرح بنا دو، مثالی بنا دو کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سیکھیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر بنیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنائیں، کیونکہ زندگی تو ابھی اچانک ختم ہو سکتی، اس سے پہلے یہ نیت کر لے کہ اپنی زندگی اتنی پیاری بنا دے کہ بچہ دیکھ کر باپ کو یہ کہے کہ ابو مجھے اس طرح بننا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو بھی کہ جو بچے باپ نے اپنے آگے قرآن کریم کھولا تو بچے نے آ کر کہا
کہ ابو 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 آپ بھی کلام پاک پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی کلام پاک پڑھنے دے۔ ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ ماں رات کو اٹھ کے تہجد میں رو رہی ہے اور بچہ، چھوٹا بچہ اٹھتا ہے اور ماں کے قریب جاتا ہے اور ماں کے قریب بیٹھتا ہے اور ماں سے کہنے لگتا ہے، آنکھ کھل جاتی بچے کی، ماں سے جا کر کہتا ہے، امی 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 تم کیوں رو رہی ہو؟ رات کا اتنا پہر ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، تم اپنے آنکھوں سے گرم گرم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ امی کیوں رو رہی ہو؟ امی کیوں رو رہی ہو؟ وہ بچہ آگے بڑھ کر جب کہتا تو ماں کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوتے ہیں اور یوں بچے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بیٹا سو جا سو جا، ابھی سونا، تو سو جا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو ایسے ہی ماں دعا کر رہی ہوں۔ وہ بچہ پھر پوچھتا، امی تم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا تم ایسا رو رہی ہو؟ وہ ماں کہتی ہے، بیٹا میں اللہ کی پاپی ہوں، میں اللہ کی مجرمہ ہوں، میں اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے کہہ رہی ہوں۔ تو بچہ کہتا ہے، امی امی مجھے بھی مصلی بچھا دے، میں آپ کے لیے بھی دعا مانگو اللہ سے اور کہوں کہ اللہ میری ماں رو رہی ہے، میری ماں کو معاف کر دے۔ وہ بچہ آگے بڑھ کر اپنی ماں سے یہ کہتا ہے۔ وہ گھر میں کب سیکھتا ہے؟ اسی وقت سیکھتا ہے کہ جب ماں بھی بنتی ہے باپ بھی بنتا ہے، بچہ اسی کو عکاسی کرتا ہے، بچہ اسی سے سیکھتا ہے۔ باپ اگر غیبت کرے تو بچہ بھی غیبت کرے گا، باپ چگلی کرے بچہ بھی چگلی کرے گا، باپ حسد کرے بچہ بھی حسد کرے گا، باپ اگر برائی کرے بچہ بھی برائی کرے گا، باپ اگر گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے سامنے پڑوسیوں کی برائی کرے، اپنے چچاؤں کی برائی کرے، اپنے ناناؤں کی برائی کرے، اپنے گھر کے پڑوس والوں کی برائی کرے، یاد رکھو یہ بچہ یہیں سے سیکھ رہا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے دعا کرو، بچے کو تم ہی سکھا رہے ہو، تم ہی پانی ڈال رہے ہو۔ جس درخت کے اندر پانی اس طرح ڈالا گیا وہ درخت کس طرح پھلتا پھولے گا؟ آپ ہی کو سوچنا ہے، ہم ہی کو یہ سمجھنا ہے کہ ان بچے کو ہمیں بنانا ہے، ان بچوں کی فکر ہمیں کرنی ہے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بچے بھی انشاءاللہ بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔